السلام علیکم بچوں، آج ہم خطبہ حجۃ الوداع کا سیکنڈ لیسن پڑھیں گے۔ خطبہ حجۃ الوداع کی اہمیت، جیسا کہ ہم نے کل پڑھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ خطبہ دیا ہے تو یہ خطبہ قیامت تک کے لیے ہمارے لیے ایسی باتیں بتا گیا ہے جسے عمل کرتے ہوئے مکمل طور پر مسلمان رہیں گے۔ اگر ہم اس میں سے کوئی بھی کام نہیں کرتے تو ہمارا معاشرہ ہمارے جو ہے وہ ہمیں صحیح طور پر برائی کی طرف لے جائے گا۔ تو سب سے پہلا جو پوائنٹ تھا وہ کیا ہے کہ اس میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بات کیا فرمائی کہ مساوات، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی اہمیت نہیں۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل لوگ مختلف طبقات میں تقسیم تھے۔ غلام آقا کی برابری نہیں کر سکتے تھے، عام لوگ سرداروں کے ساتھ گفتگو کرنے کا حق نہیں رکھتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری سرحدیں توڑ کر انسانوں کو برابر کر دیا اور فضیلت کا معیار صرف تقویٰ کو قرار دیا۔ تقویٰ کیا ہے کہ دین الہی پر عمل کرنے کے لیے، ہمیں نیکی کے راستے پر چلنے کے لیے جو اللہ کے احکامات ہیں، اللہ اور رسول کی سنت ہے، اس پر عمل کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ برائی کو چھوڑنا ہے اور نیکی کے راستے پر چلنا ہے اور نیکیاں کرنی ہیں، اور اس پر چلنے کے لیے جو ہمارے مشکلات ہیں ان سب کو برداشت کرنا ہے۔ یہی چیز ہمیں فضیلت دیتی ہے، اور اللہ کے حضور جب ہم جائیں گے تو یہی چیز ہماری پہچان ہوگی کہ ہم کتنے متقی ہیں۔ دوسری بات ہے وحدت و اخوت، کہ انسان جو ہیں ان سب کو کیسے رہنا ہے، آپس میں مل جل کر رہنا ہے، اور یہ امتیازات ختم کرنے ہیں کہ کوئی امیر یا کوئی غریب نہیں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس خطبہ مبارک کے ذریعے یہ پیغام دیا گیا ہے کہ انسانیت کا اتحاد اسلامی بھائی چارے پر مشتمل ہے۔ اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رنگ و نسل کے جھوٹے امتیازات کو مٹا کر اسلامی معاشرے میں اخوت پر زور دیا ہے۔ اسلامی اخوت وہ رشتہ ہے جو تمام دیگر رشتوں سے بالا تر ہے، یعنی اگر بہن بھائی ہیں ان کا رشتہ اپنی جگہ پر، لیکن میں قومیت کی حیثیت ہے، جو مسلمان چاہے کوئی دنیا کے کسی بھی کونے پر رہتا ہو وہ ہمارا بھائی ہے، ہم نے اس کی بھلائی کے لیے کام کرنا ہے۔ یعنی وہ رشتہ، اسلامی اخوت کا رشتہ جو ہے وہ تمام رشتوں سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے بعد تیسرا ہمارا پوائنٹ ہے امن و آشتی کی تعلیم۔ اس خطبے میں ہمارے نبی نے امن و آشتی کی تعلیم دی ہے کہ یہ بات تہذیب و تمدن اور سماجی ترقی کی بنیاد ہے، کہ اگر ہم اپنے ملک میں، اپنے علاقے میں، اپنے ارد گرد ایک دوسرے کے ساتھ امن کے ساتھ رہیں گے تو ہمارا دین بھی ترقی کرے گا۔ اس کے بعد ہے سودی کاروبار کا خاتمہ۔ سارے عرب میں نے پہلے بھی بتایا کہ عرب میں اسلام آنے سے پہلے لوگ سود کا کاروبار کرتے تھے۔ سود کا کاروبار کیا تھا کہ جو رقمیں ادھار یا کسی صورت میں رقم کسی کو دی جاتی تھی، جب اس کی واپسی جو ہوتی تھی اس میں وہ لوگ زیادہ رقم وصول کرتے تھے، وہ جو زیادہ رقم ہوتی تھی وہ سود ہوتا تھا۔ تو سارے عرب میں یہ کاروبار پھیلا ہوا تھا، تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ یہ سرمایہ دار غریبوں کا خون چوستے تھے اور ہر مقروض اپنے قرض کا خواہ کا غلام تھا، گویا مخلوق کے الہی ظالمانہ نظام میں جکڑی ہوئی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سودی کاروبار کو حرام قرار دیا اور ختم کیا، جس سے پوری مظلوموں کو اس سے رہائی ملی، اور یہ سود کی صورت میں جو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرتے تھے اور ان کے مقروض کے ساتھ جو ظلم و زیادتی کی جاتی تھی اس چیز کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کے بعد پانچواں ہمارا پوائنٹ ہے جو کہ خطبہ حجۃ الوداع میں اہمیت کا حامل ہے، وہ ہے حقوق نسواں، یعنی عورتوں کے حقوق، کہ اسلام سے پہلے عورتوں کے حقوق نہیں تھے۔ عورت جو تھی وہ اس کا بہت برا حال تھا، معاشرے میں اس کی کوئی عزت نہیں تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دائرہ اسلام ملاتے ہوئے مسلمان عورتوں کو بہت سے حقوق دلوائے۔
اسلام سے پہلے عورتوں کے حقوق بری طرح پامال تھے۔ اس خطبوں کے ذریعے ان کے بنیادی حقوق کا تحفظ کیا گیا اور یہ تعلیم دی گئی کہ ان کے ساتھ بھلائی کا سلوک کیا جائے، یعنی ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا جائے۔ پھر سب سے اہم بات جو ہمارے اس خطبے میں ہماری قوم کے لیے یہ بتائی گئی کہ دوسرے کا جان، مال اور عزت جو ہے وہ ہمارے لیے حرام ہے، یعنی ہم کسی کی جان لینے کے مجاز نہیں، نہ ہی کسی کا مال ہم چھین سکتے ہیں، نہ ہی کسی کی عزت خراب کر سکتے ہیں۔ اگر ہم یہ تینوں کام کرتے ہیں تو ہم مسلمان کہلانے کے حقدار نہیں ہیں۔ عرب میں جان، مال اور عزت کی کوئی ضمانت اور حفاظت نہ تھی، جو جس کو چاہتا قتل کر دیتا، جس کا مال چاہتا تھا چھین لیتا تھا۔ اس طرح کسی کے ہاتھوں کسی کی عزت محفوظ نہ تھی۔ حقیقت میں ایک صحت مند اور مثالی معاشرہ اسی صورت میں وجود میں آ سکتا ہے جب جان، مال اور عزت کو تحفظ حاصل ہو۔ 7واں پوائنٹ ہے ہدایت الہی کا ذریعہ۔ خطبہ مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ ہدایت الہی کا واحد ذریعہ قرآن مجید اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان دونوں کی تعلیمات پر عمل کر کے پوری امت باعزت اور کامیاب زندگی گزار سکتی ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع کی اہمیت اور فضیلت آج بھی تسلیم شدہ ہے۔ یہ خطبہ تعلیمات اسلام کا خلاصہ ہے، یعنی ہمارا دین اسلام جو ہے وہ ان 7 اصولوں پر قائم ہے، یعنی اگر ہم اس پر عمل کرتے ہیں تو ہم مسلمان کہلانے کے حقدار ہیں۔ اس کا بغور مطالعہ معلوم کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عالمگیر اور آفاقی حیثیت پر مشتمل ہے، یعنی یہ وہ اہم اصول ہیں جن پر عمل کر کے ہم بہترین قوم بن سکتے ہیں، بہترین انسان بن سکتے ہیں۔ ان کا مرکزی نقطہ انسان کی عزت، مقام اور مرتبہ کی حفاظت ہے۔ اس میں ہر ظالم نظام کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ اس خطبہ مبارک کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ اقوام متحدہ نے اپنے انسانی حقوق کی شقوں میں خطبہ مبارکہ کی کئی شقیں شامل کی ہیں۔ ہر فرد پر لازم ہے کہ اس خطبہ سے روشنی اور رہنمائی حاصل کرے، یعنی یہ 7 اصول ہیں جو کہ ہماری زندگی کے اصول ہونے چاہیے، نہ صرف انسان کے بلکہ قوموں کے بھی یہی اصول ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھے کہ بین الاقوامی طور پر بھی یہی خطبہ حجۃ الوداع ہے جن کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے دنیا میں اس وقت ترقی یافتہ قومیں موجود ہیں۔ ہم بھی اگر ان اصولوں پر عمل کریں گے تو ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔